کیا واقعی پاکستان کی عورت وہی عورت ہے جس کے لیے مغرب میں فیمنزم کی تحریکیں اٹھیں؟ کیا پاکستانی عورت بھی وہی عورت ہے جسے کبھی ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں تھا؟ کیا وہ بھی وہی عورت ہے جسے اپنی کمائی پر اختیار نہیں تھا اور جسے قانون انسان نہیں بلکہ کسی مرد کی ملکیت سمجھتا تھا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں فیمنزم اور عورت مارچ کی بحث آخر کس بنیاد پر کھڑی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کے گرد آج کی ہماری گفتگو گھومتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ دنیا کی تاریخ میں فیمنزم کسی اچانک پیدا ہونے والی تحریک نہیں تھی، بلکہ یہ ایک طویل سماجی اور سیاسی جدوجہد کا نتیجہ تھی۔ اگر ہم قدیم یونان اور یورپ کی تاریخ دیکھیں تو وہاں عورت کو مکمل شہری نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یونان کی مشہور جمہوریت میں بھی عورت کو ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں تھا۔ سیاست اور ریاستی فیصلوں میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ بعد میں یورپ اور امریکہ میں صدیوں تک عورت کو جائیداد رکھنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی عورت شادی کرتی تو اس کی جائیداد بھی شوہر کے کنٹرول میں چلی جاتی تھی۔ اسی طرح صنعتوں کے دور میں عورتیں کام تو کرتی تھیں مگر انہیں مردوں کے مقابلے میں کم تنخواہ دی جاتی تھی۔ یہی وہ حالات تھے جنہوں نے مغرب میں فیمنزم کی پہلی لہر کو جنم دیا۔ عورتوں نے ووٹ کے حق کے لیے تحریکیں چلائیں، سڑکوں پر نکلیں، جیلیں کاٹیں اور کئی دہائیوں بعد جا کر ان کے سیاسی اور قانونی حق کو تسلیم کیا گیا۔ اب اگر ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں تو یہاں کی صورتحال تاریخی طور پر کچھ مختلف نظر آتی ہے۔ پاکستان کا قیام کے بعد بننے والے آئین میں شروع ہی سے عورتوں کو شہری حقوق حاصل تھے۔ عورتوں کو ووٹ دینے کا حق تھا اور انہیں سیاست میں حصہ لینے سے نہیں روکا گیا تھا۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کہ تمام شہری قانون کے سامنے برابر ہیں، لیکن اس آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہے کہ ریاست عورتوں اور بچوں کے تحفظ کے لیے خصوصی قانون سازی کر سکتی ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 34 ریاست کو یہ ہدایت دیتا ہے کہ عورتوں کی قومی زندگی میں شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں عورتوں کے لیے مخصوص نشستیں موجود ہیں۔ اگر ہم قانونی نظام کا جائزہ لیں تو وہاں بھی کچھ ایسے پہلو نظر آتے ہیں جو عورتوں کے لیے خصوصی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی معاملات میں پردہ دار خواتین کے احترام کا اصول رکھا گیا ہے۔ فوجداری قانون کے تحت اگر کسی گھر میں پردہ دار عورت موجود ہو تو پولیس کو کارروائی کے دوران ایک مخصوص طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح بعض قانونی معاملات میں عورتوں کے لیے گرفتاری کے طریقہ کار بھی مختلف رکھے گئے ہیں۔ آئین میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ کوئی چیز ریاست کو اس بات سے نہیں روک سکتی کہ وہ عورتوں اور بچوں کے لیے خصوصی قوانین بنائے۔ یہ سب حقائق ایک سوال کو جنم دیتے ہیں۔ اگر قانونی طور پر عورت کو بہت سے حقوق حاصل ہیں تو پھر پاکستان میں فیمنزم اور عورت مارچ کی تحریک کیوں موجود ہے؟ اس سوال کا جواب اتنا سادہ نہیں ہے جتنا بظاہر نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ یہ موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان میں فیمنزم دراصل مغرب سے درآمد شدہ نظریہ ہے جو یہاں کے سماجی ڈھانچے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ان کے نزدیک چونکہ قانون پہلے سے ہی عورتوں کو بہت سے حقوق دے چکا ہے، اس لیے اس تحریک کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ مسئلہ صرف قانون کا نہیں بلکہ معاشرتی رویوں اور عملی زندگی کا ہے۔ ان کے مطابق اگرچہ آئین اور قوانین موجود ہیں مگر عملی سطح پر عورتوں کو تعلیم، ملازمت اور سماجی آزادی کے حوالے سے مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ عورت مارچ جیسی تحریکیں دراصل انہی مسائل کو اجاگر کرنے کی ایک کوشش ہیں۔ یہاں اصل حقیقت شاید ان دونوں نقطۂ نظر کے درمیان کہیں موجود ہے۔ پاکستان ایک
پیچیدہ معاشرہ ہے جہاں ایک طرف قانون میں عورتوں کے لیے مخصوص تحفظات موجود ہیں، جبکہ دوسری طرف سماجی ثقافتی روایات بھی بہت مضبوط ہیں۔ اسی تضاد کی وجہ سے کبھی یہ بحث شدت اختیار کر لیتی ہے کہ آیا پاکستان میں فیمنزم کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ عورت مارچ درست ہے یا غلط ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو کس سمت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ کیا ہم صرف قوانین کو کافی سمجھتے ہیں یا ہم معاشرتی رویوں میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں؟ یہی وہ بحث ہے جو آج پاکستان میں فیمنزم اور عورت مارچ کے گرد گھومتی ہے، اور شاید آنے والے برسوں میں بھی یہ سوال ہمارے معاشرے میں زیر بحث رہے گا۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ ضرور بتائیے۔